اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دوست احباب بزرگوں کو آج کے اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ظاہراً ہم لوگوں کا تیسرا کلاس ہے جس میں ہم اور آپ اسلامک موضوعات پر کچھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی کلاسز میں ہم اور آپ نے دین کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کی کہ واقعاً انسان کی اپنی زندگی میں دین کی ضرورت ہے یا نہیں، کیا ہم بغیر دین کے بھی زندگی کر سکتے ہیں، یا اگر انسان کے پاس دین نہیں ہو تو وہ کس کس چیلنجز سے روبرو ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اور آپ چونکہ ایام ہے ولادت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اللہم صل علی محمد وآل محمد، تو اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے کہ ہم اور آپ اپنے زندگی میں حضرت زہرا کو کس طرح آئیڈیل بنا سکتے ہیں، کہ کس صفات پر ان کے ہم عمل کر سکتے ہیں، اور حضرت زہرا آج کی دنیا کے لیے کیوں پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام کائنات کے تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہے، یا تمام عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہے، یا خود ہمارے ائمہ علیہ السلام نے سب نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک پیورٹی دی، ایک شخصیت ان کی بتائی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم سب حجت خدا ہیں پوری مخلوقات کے لیے تو ہم سب پر حجت ہماری والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، یا ہمارے اور آپ کے وقت کے امام مہدی فرماتے ہیں صلی علی محمد جی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امام علی نے فخر کی کہ میرے لیے فخر ہے کہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر ہوں، یا ہمارے اماموں نے امام زین العابدین نے مثلا شام کے زندانوں میں جب خطبہ دی تو اپنا شجرہ بتاتے ہوئے فخر کیا کہ ہم میں خیر النساء العالمین ہیں، یا امام حسین علیہ السلام آخری کربلا کے آخری میدان میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے بھی جب اپنے بارے میں بتایا کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹا میں ہوں، فرزند میں ہوں، تو خلاصہ ہر ایک نے فخر سے امام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو اس کا مطلب کہ ہم اور آپ ان تمام اماموں کے پیروکار ہیں، ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونۂ عمل قرار دیتے ہیں، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے عمل انجام دیا اس کو ہم اور آپ انجام دینا چاہتے ہیں۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بہت سے اخلاقی پہلو ہیں کہ انہوں نے اپنی اس 18 سال کی زندگی میں، اس 18 سال کی بابرکت زندگی میں ایک عمر کے لیے پورے کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ بننا، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ لہٰذا بابرکت زندگی، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ بابرکت زندگی تھی کہ انسان 18 سال زندگی کریں لیکن ایک عمر پورے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو فیچرز آف فاطمک لائف سٹائل یہ ٹاپک ہے ہمارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے خصوصیات، زندگی جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح ہم زندگی گزار کرنا چاہتے ہیں، فاطمک لائف سٹائل، یعنی جس طرح دنیا میں بہت سارے لائف سٹائل ہے، طرز زندگیاں ہیں، تو اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فاطمی طرز زندگی کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اور آپ تھوڑا سا ورلڈ ویو لے لیں، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کتنے طرح کے لائف سٹائل ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اور آپ تشخیص دیں کہ اچھا یہ سارے لائف سٹائل ہیں، ان میں سے ایک طرح کے طرز زندگی یہ بھی ہے، تاکہ سمجھ میں تو آئے نا، تو ایک مقدمہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم ورلڈ میں پوری دنیا میں دیکھیں، ہم اور آپ جیسے میٹرلزم لائف سٹائل ہے، سیکولر لائف سٹائل ہے، لیبرلزم لائف سٹائل ہے، یا اسی طرح ایک ہندو لائف سٹائل ہے، جین لائف سٹائل ہے، ہاں سکھ لائف سٹائل ہے، ہر ایک اپنے ہم اسلام ہے، اسلامک لائف سٹائل ہے۔ اسی طرح جب پوری دنیا کے ہم تمام مذاہب کا، تمام مکاتب فکر کا مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک اپنے حساب سے ایک طرز زندگی ہمیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
تو اب ہم خلاصہ اگر کریں اس پوری دنیا کی طرز زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ بھائی کچھ دنیا کی اس طرز زندگی میں، اردو میں کیا کہیں گے، طرز زندگی دنیاوی لباس، پوری دنیا پر ہم مطالعہ کریں تو خلاصہ کریں تو 2 طرح کی طرز زندگی ہے اس پوری دنیا میں، 2 طرح کے لوگ زندگی کر رہے ہیں بھائی. ان میں سے کچھ کیا ہیں، دینداروں والے، ٹھیک ہے، دینداروں والے طرز زندگی. کچھ طرز زندگی کیا ہے، دینداروں، یعنی جن کے پاس دین ہے. آپ مسلمان ہو، آپ کہتے ہیں میرے طرز زندگی، میرا اٹھنا بیٹھنا پہننا کھانا پینا سب اسلام کے مطابق. فلانا ہمارا ہمسائے میں ہندو راجو ہے، وہ کہے گا میرے طرز زندگی ہندو مذہب کے مطابق، میرا کھانا پینا فیسٹیول میں جانا فنکشن منانا. ایک ہمارا کوئی عیسائی ہے، کرسچن ہے، تو وہ کہے گا میرے طرز زندگی کیا ہے بھائی، میرا کھانا پینا اٹھنا چلنا پھرنا سب کیا ہے، کرسچن مذہب کے مطابق. سکھ ہمارے ہمسائے میں، ہم لوگوں کے آس پاس میں، تو سکھ لوگ کیا کہیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا پگڑی پہننا گردوارے میں جانا سب کس کی نا پر ہیں، کیونکہ میں ایک لائف سٹائل کو قبول کرتا ہوں جو سکھزم کے مطابق، ٹھیک ہے. تو کچھ لائف سٹائل کیا ہے، یہ والا ہے. کچھ کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نان ریلیجس، بے دینوں والے. کیا، بے دینوں والے، یعنی جن کے پاس کیا ہے، کوئی دین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں دین کے مطابق نہیں چلنے. دین سے مراد کیا ہے، سارے دین، ہاں، اسلام سکھ کرسچن کسی، ہمیں ان چیزوں پہ، ہمیں نہ کسی معبد میں جانا ہے، نہ کسی گردوارے میں جانا ہے، نہ کسی مندر میں جانا ہے، نہ کسی مسجد میں جانا ہے. ہمیں ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ سب پرانے لوگوں کا کام ہے، دقیانوسیوں کا کام ہے. ہم ان چیزوں پر اعتبار نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو بس کتنے ہو گئے ہمارے پاس، 2 طرز زندگی ہو. پوری دنیا میں کتنے لوگ زندگی کرتے ہیں، 2 طریقے کے لوگ. کچھ لوگ ہیں جو دینداروں والے ہیں، کچھ لوگ ہیں بے دین والے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اب ہم اور آپ ان دینداروں میں، چونکہ آپ سب ہمارے سننے والے ابھی سب مسلمان ہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے، اس دینداروں میں ہم کیا ہیں بھائی، اسلام کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ایک طرز زندگی رکھتے ہیں. تو ہمارے طرز زندگی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلیف ان گاڈ ہے. کیا ہے بھائی، بلیف ان گاڈ ہے. ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں، ہم خدا پر یقین رکھتے ہیں. یعنی ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، ہم اور آپ کو اس نے بنایا ہے، اس نے ہدایت دی ہے، اور ہم اور آپ مرنے کے بعد اسی کی طرف واپس جائیں گے. تو ہمارا کیا ہے، عقیدہ ہے. تو عقیدہ ہے کس پہ، عقیدہ ہے ہے خدا پر، ٹھیک ہے نا، اللہ پر، ٹھیک ہے بھائی، یہ ہمارا. لیکن جو بے دین ہوگا، یعنی ہمارے اسلام کے مقابلے میں جو بے دین ہوگا، جو خدا کو، تو وہ کیا کرے گا، انکار خدا کرے گا. کیا، ڈینائل آف گاڈ، انکار خدا. وہ کہے گا ہمیں خدا کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے. جو مسلمان ہوگا وہ کیا کہے گا، خدا ہے. جو ملحد ہوگا، جو خدا کو نہیں مانتا ہوگا، وہ کیا کہے گا، خدا نہیں ہے. اب دیکھیں اس کو توضیح دینا چاہیے نا. وہ کیسے، اب وہ اپنے آپ کو کیسے قانع کرے گا، وہ اپنے آپ کو کیسے سیٹسفائز کرے گا، چونکہ خدا کو یا کسی کی عبادت کرنا تو ہماری فطرت میں ہے. تو وہ ڈینائی کرتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، میں سپر نیچر کو مانتا ہوں. یعنی وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کو کسی سپر نیچر نے وجود میں لایا ہے، ٹھیک ہے. اس دنیا بہت پروسیس ہوتے رہے، لیکن وہ ایک سپر نیچر، بہت آخری ایٹم جس کی وجہ سے یہ سارے وجود میں آیا ہے. تو ہم ان سے کہیں گے بھائی تو سپر نیچر نام رکھ، جو بھی نام رکھ، ہم اس کو، اگر اس میں طاقت ہے، حکمت ہے، علم ہے، اس کو کیا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں. خوب، ایک چیز. دوسری چیز، ہم اور آپ ڈیوائن بکس پر یعنی دینی مقدس کتابوں پر ہمارے کیا ہے، یقین ہے نا. ہم قرآن کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، تمام چیزوں کو مانتے ہیں، ہے نا. تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. تو جو بھی اسلامسٹ ہوگا وہ کہے گا کہ بھئی ہاں، انبیاء 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان کے جو کتابیں آئی ہیں، اور ہمارا آخری نبی تشریف لائے، ان کے اوپر جو قرآن نازل ہوئے، ہم قرآن پر اور باقی کتابوں پر کیا مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ایمان کتابوں پر ہے ہمارے، آسمانی کتابوں پر ہمارے کیا ہے بھائی، ایمان ہے. تو یہ، لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے، جب خدا کا ہی انکار کیا تو خدا کی طرف سے نہ کتاب آئے اس کو بھی قبول کرے گا نہیں. تو اس کا مطلب یعنی جو بھی خدا کی طرف سے آئے وہ تو اس کو بھی نہیں مانیں گے. انکار ہے، ان کے یہاں کوئی ڈیوائن بک، مقدس کتاب نہیں ہے، انکار
کتاب ہے، یہاں پہ کتابوں کا انکار۔ اب ہم اور آپ کہیں گے کہ وہ خدا ہے جس نے ہماری پوری کائنات کو، ہم سب کو پیدا کیا، ہمیں پڑھنا بولنا کھیلنا سکھایا، سب کچھ سکھایا، اس نے کتاب ہمیں دی، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس کتاب کو ہم اور آپ کے لیے پڑھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ اس نے کہا کہ 1,24,000 میں انبیاء بھیجوں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حکم خدا کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ تو اس لیے اس نے نبوت کا سلسلہ چلایا۔ کیا ہے؟ ہم اس کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں نا، نبی آئے یا رسول آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آئے کس لیے آئے؟ تاکہ ہم اور آپ تک دین کو پہنچائے، ہم اور آپ تک کس کو پہنچائے؟ توحید کو، خدا کو، کتابوں کو پہنچائے۔ لیکن ان کے یہاں کیا ہے؟ نہیں بھائی کوئی نبی ابھی نہیں ہے، ہم نبیوں کو نہیں مانتے، ہاں انکار نبی بھی ہے، نبی اور رسول۔ یہاں تک واضح مصطفیٰ صاحب؟ اب یہاں پہ آنے کے بعد ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی خدا نے ہمیں کتاب میں ہمیں احکام دیا، اخلاق دیا، عقائد دیا، اور ہمارے اور آپ کے یہاں مورل ویلیوز ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اخلاقیات ہیں۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اخلاق۔ ہم اور آپ اس اخلاق کو مانتے ہیں جو خدا اور رسول نے کہا ہے، لیکن ان کے یہاں بھی کیا ہے؟ مورلز ہیں، لیکن ان لوگوں کے یہاں ایگریمنٹ پہ ہیں۔ مثلا ان لوگوں نے کہا کہ ہم پورے اس سوسائٹی میں سب جمع ہیں، دیکھو یہاں پہ جو بھی رہیں گے ان سب کو ضروری ہے کیا کریں؟ مثلا مطلب میں ایک مثال کے طور پر کہوں کہ بھئی ہم جتنے بھی یہاں پہ ہیں سب کے اوپر ضروری ہے کہ اگر اس ایریا میں، اس سوسائٹی میں آپ کو رہنا ہے، مثلا گاڑی یہاں پارک کرے، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ چونکہ آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کے ذریعے اخلاق بنایا، یہاں کہا ہے کہ سب لوگ صبح میں اٹھیں ورزش کے لیے آئیں، سب نے ایگریمنٹ کیا نا، اخلاق ہیں۔ تو ان کے یہاں ہر چیز اخلاق ہو یا بہت سے کام ہو، سب کس پہ ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ بیس پہ، اخلاق ایگریمنٹ کے بیس پر اور دوسروں کے مشورے کے بیس پہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں اخلاق خدا کی طرف سے۔ ہمیں اگر خدا نے کہا دیکھو ماں باپ کا احترام کرو، ہمیں کرنا ہے، بھائی بہنوں کا احترام کرو، ہمیں کرنا ہے، دوست احباب کا احترام کرو، ہمیں کرنا ہے، صبح میں اٹھنے کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کو کہا، ہم کریں گے۔ ہمیں کہا گیا کہ کسی غریب کے، یتیم کے، مسکین کے غصب چیزوں کو استعمال نہ کرو، اس کو نہ کھاؤ بغیر اجازت کے، تو ہم نہیں کریں گے۔ ہمیں جھوٹ بولنے کو منع کیا تو ہم نہیں بولیں گے۔ ہمیں غیبت کرنا منع کیا، ہم غیبت نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں اخلاقیات خدا کی طرف سے ہیں۔ تو جو بھی چیزیں خدا کی طرف سے ہوگی نا، ان میں ہم اور آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں بچے ہیں تو ان کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے جب بھی بارش آئے نا، ایک بار آپ لوگ تجربہ کر لینا، جب بارش آئے تو آپ وہ بارش کا پانی آپ بھی پکڑ لینا، ان سے بھی کہنا کہ آپ بھی اپنے چھت پہ پکڑیں، آپ کے اوکھلا میں کوئی دوست ان سے کہنا اس سے بھی پکڑیں، کشمیر میں کوئی دوست اس سے کہنا اس سے بھی پکڑیں۔ یہ جتنے بھی آسمان سے بارش آئے آپ پکڑ لیں گے نا، ان سارے پانی کو آپ پئیں گے نا، سب کا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہیں پہ بھی، کہیں آپ شکاگو میں، امریکہ میں، کہیں ایران میں، عراق میں، کہیں پہ بھی آپ جو آسمان سے بارش آئے نا، اس کو اگر آپ دیکھیں گے اس میں کوئی ذائقہ چینج نہیں ہوگا۔ لیکن یہی پانی زمین میں چلا جائے نا، پھر وہاں سے جب باہر نکالیں گے آپ تو کہیں پہ کھارا ہوگا، کہیں پہ مثلا کالا، کہیں پہ پانی سفید ہوگی، کہیں پہ پانی کیا ہے؟ نمک ہوگا، کہیں پہ گندا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ زمین ہمیشہ اختلاف کی جگہ ہے۔ اگر ہم نے علم کو، عقیدے کو، اخلاق کو، اپنی دین کو آسمان سے لیں گے، یعنی خدا کی طرف سے لیں گے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم نماز ہندوستان میں بھی پڑھتے ہیں، عراق میں بھی پڑھتے ہیں، پاکستان میں بھی پڑھیں گے، آپ زیارتوں پہ چلے جائیں گے وہاں بھی نماز پڑھیں گے، آپ امریکہ میں جائیں گے تب، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حکم خدا ایک ہے، تو ہمیں ہر جگہ برابر کرنا ہے۔ ماں باپ کا احترام یہاں بھی کریں گے، وہاں بھی کریں گے، کرگل بھی کریں، ہر جگہ۔ کیوں؟ حکم خدا ایک ہے۔ بچوں کی تربیت، اچھی تربیت، اچھے نام یہاں بھی رکھیں گے، وہاں بھی رکھیں گے، ہر جگہ۔ کیوں؟ حکم خدا ہے۔ تو جہاں وہاں سے ہوگا یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ کہیں گے امیر لوگ یہ نام رکھیں گے، غریب لوگ یہ نام رکھیں گے، کہیں گے نہیں، تو حکم خدا ہے۔ اگر اس کے بندے ہوں تو سب کرو۔ لیکن اگر ہم لوگ یورپ یا ویسٹرن کلچر کے مطابق اس ایریا کے لفظ نہیں، وہ کہیں گے حق نہیں ہے، ہم امیروں والے کام تم لوگ کریں، امیروں والی گاڑی تم لوگ چلائیں،
حق نہیں ہے تو امیروں والے راستے پہ آ جاؤ، یہ مثلاً کیا بھی VIP کی جگہ ہے، یہ فلاں کی جگہ ہے. کیوں؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ان لوگوں کے ایگریمنٹ کے مطابق ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تو سب بندے خدا، نماز میں ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں، امیر غریب نادار مریض سب کھڑے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. کیوں؟ حکم خدا ہے. تو کہنے کا مطلب میرا ہے کہ ہمارے یہاں دو طریقے کے دیندار لوگ ہوتے ہیں. اب ہم مسلمان ہیں تو ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، اس حساب سے ہماری زندگی ہوتی ہے. جو غیر مسلمان ہوگا، بے دین اور ملحد ہوں گے، وہ اس طرح کی زندگی. اب آپ کے اوپر ہے کون سی زندگی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ اگر انسانوں سے لینا چاہیں گے اسی گندے پانی کی طرح، کہیں گندا پانی ملے گا، کہیں اچھا پانی ملے گا، کہیں کھارا پانی ملے گا، کہیں وہی ہے. اگر آپ اسی طرح دین کو، فکر کو، عقیدے کو زمین سے لیں گے تو کہیں اچھا ملے گا، کہیں برا ملے گا، کہیں اچھے، یہ سب ہوں گے. لیکن اگر دین کو سیدھا آپ آسمان سے، اچھے لوگوں سے، اچھی سورس سے، اہل بیت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے لیں گے تو آپ کو وہاں پہ کوئی ڈیفرنس نہیں ہوں گے. لہٰذا کیوں کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. کیونکہ سب کا سرچشمہ ایک تھا. لہٰذا کہ ہم سب کی باتیں ایک ہیں. اول محمد نے نماز پڑھنے کو کہا، آخر محمد نہیں کہیں گے کہ نماز مت پڑھو، نماز ہی پڑھو. اول محمد نے کہا زکوٰۃ دینے کو تو آخر محمد آ کے منع نہیں کریں گے، ہے نا. اول محمد نے کہا کہ ماں باپ کا احترام کرو تو آخر محمد آ کے انکار نہیں کریں گے. تو حکم خدا. لہٰذا کیوں کہا کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. کیونکہ وحی سے منسلک ہیں، اتھینٹک خدا کی طرف سے آئے تو جو چیز ہیں وہاں ہے. لہٰذا حضرت محمد کیوں کہتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، میں اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتا ہوں، اپنی ہوا سے، اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحیٰ، لیکن جو کچھ میں پیام دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ سب خدا کا پیام ہے. خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ کہو، میں نے کہا. یا اسی طرح روایت میں ہے کہ حضرت محمد فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے ہر وہ چیز بیان کر دی جو ان کے لیے قیامت تک کے لیے ضروری ہے. ہر اس چیز کو بھی بیان کر دی جو ان سے بچنا ہے قیامت تک کے لیے. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جب ہم اس چیز سے لیں گے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن ہم اگر زمین سے، انسانوں سے لینا شروع کر دیں گے تو یہ ہوگا. تب دیکھیں اب آج پوری دنیا، چونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے، آج پوری دنیا ان کے مطابق چلتی ہے. دنیا کا قانون ان بے دینیوں کے مطابق چل رہی ہے. شاید دنیا پر کس کی حکومت ہے؟ بے دینیوں کی حکومت ہے. لہٰذا یہ لوگ UNO بنائیں گے. کیا؟ پوری دنیا کے لوگوں سے کہیں گے آؤ ہم سب قانون بنائیں گے نا. اب تو ہم نے خدا کو اور رسول کو سب کو تو انکار کر دیا. اب میرے قانون، میں امریکہ کا ہوں تو میرے قانون نہیں چلے گا، آپ ہندوستان کے آپ کا قانون نہیں چلے گا، وہ مثلا برازیل کا اس کا قانون نہیں چلے گا، وہ ایران کا ایران قانون نہیں چلے گا. بلکہ ہم سب مل کر ایک قانون بنائیں گے. تو UNO بنانا پڑے گا. سب لوگ وہاں مل کے قانون پاس کریں گے پوری دنیا کے لیے. بھائی دیکھو دنیا لیول پہ یہ قانون چلے گا. اب آئے آپ کے ہندوستان میں، آنے کے بعد آپ کے یہاں تقریباً 27 28 29 اسٹیٹ ہے. کہیں گے آپ، میں کہوں ہمارے کشمیر والے آ کے صرف آپ کے پارلیمنٹ کو چلیں گے تو آپ لوگ نہیں بھائی ہم UP والے بھی آئیں گے. وہ آپ کہیں کرناٹک والے ہم بھی آئیں گے، کیرلا والے کہیں ہم بھی آئیں گے. تو آپ کہیں گے بھائی سب لوگ آ جاؤ پارلیمنٹ میں، اپنے نمائندہ بھیجو، اپنے جو بھی قانون ہے اس کے مطابق چلو. چونکہ اب سب اختلاف ہے نا، سب کو اپنی جگہ پہ پاور ہے چونکہ انسان ہے. لیکن اگر ہم ان سب کی جگہ خدا کو رکھتے تو کسی کو حق نہیں تھا. آپ اپنے کیرلا میں رکھو لیکن وہی حکم آپ کو ملے گا. آپ وہیں کشمیر میں رکھو وہی حکم آپ کو ملے گا. آپ جموں میں رکھو وہی حکم آپ کو ملے گا. دیکھیں کتنا آسان ہوتا. لیکن ہم انسانوں نے وہ نہیں مانا. تو یہ ساری پارلیمنٹ، ووٹ، جتنے قتل عام ہوتے، کتنے مشکلات کے سامنے ہوتے، وہ سب کی سب کس وجہ سے ہیں؟ ہم انسانوں نے خدا کا کام کرنا شروع کر دیا. قانون بنانا، حکومت چلانا ہم لوگوں نے. اب یہ ہوتا ہے جب انسان اصل چیز سے دور ہو جاتا ہے تو یہ ساری مشکلات آ جاتی ہیں. تو آج کی پوری دنیا پر کس کی حکومت ہے؟ بے دینوں کی حکومت ہے. اب آپ جا کے مثلا سارے ہندو جا کے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کہیں بس صرف ہم تو ہندو ہی بنانا چاہیں تو کتنی مخالفت ہوتی ہے. اب مسلمان جا کے ہم مسلمان راج کرنا چاہیں کتنے، کیوں؟ ہمارے ہندوستان مختلف کلچر، مختلف لوگوں سے بنے ہوئے ہیں. تو آپ کو سب کا لحاظ رکھ کے چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی کریں. تو یہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ خلاصہ یہاں تک واضح ہوا آپ لوگوں کے لیے؟ کوئی سوال نہیں ہے نا؟ کنفیوژن نہیں رہا نا؟ واضح ہوا. اب انہی دیندار میں سے، اسلامسٹ میں سے ایک طرز زندگی فاطمی، کیونکہ فاطمی طرز زندگی خلاصہ اسلامی طرز زندگی ہے، اس سے ہٹ کے
نہیں ہے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے کچھ خصوصیات تھی جس کو ہم اور آپ اسلامی طرز زندگی میں بیان کر سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ احترام والدین۔ کیا ہے؟ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرز زندگی اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرح زندگی کرنا چاہو تو اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ اتنے احترام کی کہ حضرت رسول نے فرمایا انہا ام ابیہا، ہاں کہ یہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ یا اتنی احترام آپ بھی کرو اپنے والدین سے، کیونکہ والدین کا احترام ہم سب پر واجب ہے، ماں باپ کا احترام واجب ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ، ان کو اف تک نہ کہو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر اف سے بھی کمتر کوئی گناہ ہوتا نا تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی نہ کرو ماں باپ کے حق میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام کرو۔ ماں باپ ہمارے اور آپ کے لیے جنت بھی ہے، ماں باپ ہمارے اور آپ کے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی تو ہماری اور آپ کی جنت بنے گی، ماں باپ نے غلط تربیت کی ہم اور آپ جہنمی ہوں گے۔ لہٰذا ابن سینا جیسے بڑے مفکر کہتا ہے کہ ماں جب بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں اپنے ایک ہاتھ سے دنیا ہلاتی ہے، دوسرے ہاتھ سے جھولا ہلاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ماں اگر صحیح تربیت دیں تو جید عالم دین، جید لیڈرز، جید اچھے انسان پیدا کریں گے، پوری دنیا کو فتح کرے گا۔ لیکن یہی ماں اگر غلط بچے کی تربیت کر دے تو ہٹلر جیسے، فرعون جیسے ظالم کو بھی پیدا کرتی ہے، جس کی بنا پر وہ دنیا کو تباہوں کے لیے چل۔ تو اس لیے ماں باپ کا احترام اس لیے ضروری ہے کیونکہ اچھے ماں باپ ہم اور آپ کو ملے، ہم اور آپ مسلمان رہے، ہم اور آپ کو دین کی رغبت دی، ہم اور آپ کو دنیا کی طرف۔ اس لیے آخر الزمان میں اس چیز پہ میں اس لیے بولنا چاہ رہا ہوں تاکہ بہت ضروری ہے۔ آخر الزمان میں پیغمبر گرامی اسلام کی ایک روایت ہے وَيْلٌ لِأَوْلَادِ آخر الزمان، کہ افسوس ہے یا میں برات کرتا ہوں آخر الزمان کی ان اولاد پر من آبائہم، ان کے ماں باپ کی وجہ سے۔ یعنی میں ان اولاد سے دوری اختیار کرتا ہوں ان کے ماں باپ کی وجہ سے آخر الزمان میں۔ تو سوال کہ یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، چونکہ ان کے ماں باپ مشرک ہیں، آخر الزمان میں ان سے آپ برات کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، قال بل من آبائہم المسلمین، بلکہ میں مسلمان ماں باپ کے ان سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کیونکہ اس آخر زمان میں ایسے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچے کی دنیا پہ تو توجہ دیں گے، ان کے لیے گھر لیتے ہیں، ان کے لیے پراپرٹی خرید لیتے ہیں، ان کے لیے گاڑی خریدتے ہیں، بہت چیزیں بچوں کے لیے سوچیں گے دنیا کے لیے، لیکن ان کے بچوں کی آخرت پر توجہ نہیں دیتے۔ ان کے اخلاق کیا ہو، ان کے پاس دین ہے یا نہیں، اصول دین مکاتب ہے یا نہیں، دینی ایشوز پر امپورٹنس ہے یا نہیں، ان پہ توجہ نہیں دیتے۔ لہٰذا میں لعنت کرتا ہوں یا میں برات کرتا ہوں ایسے بچوں سے ان کے ماں باپ کی بنا پر جو یہ حص نہیں رکھتے۔ آج ہم اور آپ اگر یہاں پہ ہیں تو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے نا، کہ ماں باپ اگر یہ تربیت نہیں دیے ہوتے ہم اور آپ یہ سب کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام والدین، کیوں ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے، ماں باپ کی تربیت سے، ان کے حلال روزی سے ہم اور آپ پہ اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے تربیت اولاد، یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کی تربیت، یعنی جب بھی بچے پیدا ہوں ان کو اچھا نام رکھنا، ان کو اچھے آداب سکھانا۔ یہاں تک کہتے ہیں ماں باپ کا بہترین ارث بچے کے لیے ہے کہ اس کو اچھا اخلاق دے دو، مال نہ دو، اس کے پاس اچھا اخلاق رہے، وہ بزرگوں سے ملے، باادب ملے کہ آپ کا سر بلند ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بزرگوں سے ملے، چھوٹے سے ملے، گالی دیتے ہوئے، برے الفاظ کہتے ہوئے کہ آپ بھی شرم ہو جاؤ یار، اور اپنے بھائی بھی شرم جائے، ماں باپ بھی شرما جائے، دوست احباب یار یہ میرا بیٹا، وہ خود ترسے کیے یار یہ میرا بیٹا مجلسوں میں نہ آئے، جم میں نہ آئے، اتنا بد اخلاق ہو جائے تو خود انسان ڈرتا ہے نا۔ جب انسان روحی طور پر بد اخلاق ہوتا ہے نا مرتضیٰ صاحب، تو وہ انسان اپنے ساتھ دوسروں کا بھی سر جھکاتا ہے۔ لیکن اگر انسان با اخلاق ہوتا ہے اپنے ساتھ پورے خاندان کا بھی نام روشن کرتا ہے۔ تو تربیت اولاد بے انتہا ضروری ہے۔ کل قیامت میں بہت سے ایسے ماں باپ ہوں گے جو اپنے خود تو عبادت کر کے گئے، تمام وجوہات، تمام دنیائی لیول پہ اس نے اچھے کام کر کے گئے، لیکن آخرت میں جہنم میں ہوں گے۔ تو جب جہنم میں ہوں گے تو سوال کرے گا خدایا میں نے تو عمر بھر نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، تمام اچھے کام کیے، آج میں جہنم میں کیوں ہوں؟
تو آواز آئے گی تمہارے بیٹے کی بنا پر، تمہاری بیٹی کی بنا پر، تم نے انہیں اچھی تربیت نہیں دی، اچھا سکھایا نہیں، ان کو دین نہیں سکھایا، اخلاق نہیں سکھایا، جس کی بنا پر تم آج جہنم میں ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں بچہ پیدا کریں تو بس ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، ان کو سکھائیے، بالغ ہونے تک سکھائیے، بالغ ہونے کے بعد اب اس کا اختیار ہے، اس کو آپ نے احکام بتا دیا، شریعت بتا دی، اس کے بعد اگر وہ عمل کریں تو گناہ آپ کو نہیں آئے گا، عمل کرے تو ثواب ملے گا، اگر گناہ کرے تو اس کا سزا آپ کو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے نہیں سکھایا بچہ کر رہا ہے تو اس کا گناہ آپ اور ہم پر بھی آتا رہے گا، لہٰذا تربیت اولاد بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو ہے احترام شوہر، کیا ہے؟ یعنی اپنے ہسبینڈ کا، یہ آپ بزرگوں کے جنہوں نے شادی کی ہے وہ ہم اپنی وائف کی عزت کریں، اور ان کی وائف کے اوپر بھی فرض ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کریں۔ لہٰذا امام علی سے رسول اللہ نے پوچھا، یا علی آپ نے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو کیسے پایا؟ فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو میں نے اطاعت الہی میں، اطاعت خدا میں بہترین مددگار پایا۔ یعنی آپ اور ہم گھر کو بانٹنے میں، گھر کو تقسیم کرنے میں، گھر میں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے باعث نہ بنے۔ آپ شادی کر کے آپ کسی کو لے آئیں تو وہ آپ کے خاندان کو جوڑنے والے، دو خاندان کو جوڑیں، آپس کے اختلافات اور رنجشز کو دور کریں، اور اطاعت الہی میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ آپ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو کون سی اطاعت ہوگی؟ جنگ کے میدان میں جہاں پہ فتنہ و فساد ہو وہاں پہ انسان تھوڑی ڈھنگ سے عبادت کر پائیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ احترام شوہر، احترام، ہم شوہر اپنے بیوی کا احترام کریں اور بیوی اپنے شوہر کا احترام کریں، چونکہ یہ زیادہ آپ سب جوان لوگ ہیں، زیادہ اس پہ اتنا امپورٹنس نہیں ہے، بعد میں آپ لوگ جب شادی کریں گے تب اس کے اوپر الگ گفتگو ہوگی۔ اور ایک چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے جو بہت مہم ہے وہ حیا ہے، ٹھیک ہے، حیا اور عفت ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے ہم درس لینا چاہیں، ان کی خصوصیات کو اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیں، حیا و عفت۔ حیا ہم مرد کے اوپر ضروری ہے، ہم عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ حیا سے مراد یعنی ہر کام نہ کریں، ہر چیز کو نہ دیکھیں، ہر چیز کو نہ سنیں، خدا سے حیا رکھیں۔ خدا ہے تو نے اگر یہ کرنے کو میں کروں گا، نہ کرنے کو عالم در محضر خدا، امام خمینی فرماتے ہیں در محضر خدا گناہ نہ کرو۔ یعنی حیا کا مطلب ہے کہ انسان خود کو ایسا محسوس کرے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا ہے، میں مجرع نہیں ہوں، میں جانور نہیں ہوں، میں فری آدمی نہیں ہوں، میں بے دین آدمی نہیں ہوں کہ کچھ بھی اپنی مرضی کے مطابق چلوں، نہیں، میرے اوپر کسی کے سرپرستی ہے۔ اگر میرے اعضاء و جوارے، میرے دوست احباب، ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا وہ انسان کیا ہے، کبھی بھی غلط چیزوں کی طرف، غلط راستے کی طرف نہیں جائے گا، حیا آئے گا اسے، سب سے مطلب خود سے حیا، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ایک پیشن ہے صبر۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں صبر، نا صلی علی محمد، صبر بھی انسان کی زندگی میں بے انتہا ضروری ہے۔ انسان کے اندر پیشن ہو، ہم اطاعت میں، ہم گناہوں پہ، ہر چیز پہ صبر، گناہ نہ کریں اس پہ بھی صبر، ہاں، اطاعت الہی میں سختی ہوں اس پہ بھی صبر۔ صبر جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ کتنی مظالم ڈھائے، کتنی سختیاں ہوئی، لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے عبادت کو، اپنے ہاتھ سے دین کو جانے نہیں دیا، ان سب پہ شکر کرتے ہوئے صبر۔ اور صبر کے اتنا کہ حضرت زہرا نے جو تربیت دی، حضرت زینب امام حسین نے اتنی صبر کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں صابرین میں شمار ہوئے، ان کی صبر کا ہم اور آپ دنیا کو مثال دیتے ہیں۔ تو صبر، ورشپ کیا ہے؟ عبادات، مناجات کیا ہیں؟ مناجات، عبادات، یہ ہمارے زندگی میں ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے عبادات سیکھیں، مناجات، دعائیں۔ حضرت زہرا امام حسن فرماتے ہیں، میں نے ایک دن دیکھا کہ والدہ پوری رات عبادت میں مشغول رہی، اور جب آخری وقت میں دعا کی تو اپنے ہمسایوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، لاچاروں کے لیے دعا کی، اور اپنے لیے دعا نہیں کی۔ میں نے سوال کیا کہ والدہ آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے درحال کہ ہم خود بھی وہاں پہ فقری کے عالم میں ہے، نیاز مندی کے عالم میں، لیکن آپ نے اپنے لیے دعا نہیں کی۔ تو فرمایا کہ بیٹا الجار ثم الدار، بیٹا پہلے غیروں کی حاجات کو، غیروں کی ضرورت کو پورا کرو، پھر اس کے بعد اپنی۔ تو یہ بہت بڑا درس ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مددگار بنے، پھر اس کے بعد اپنا سوچیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہونیسٹی یعنی صداقت، انسان کے اندر سچائی بہت ضروری ہے۔ سچائی اگر ہونا، آپ کے اوپر اعتبار کریں گے دوست، آپ کے اوپر اعتبار کریں گے دشمن، آپ کے اوپر اعتبار کریں گے
مثلا غیر مذہب کے لوگ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کے اوپر آپ پر اعتبار تبھی کریں گے جب آپ کے اندر صداقت ہو. یعنی آپ اپنے مسلمان دوست کو بھی وہی بات کریں جو اپنے ہندو دوست کو کریں، سکھ دوست کو کریں، کرسچن دوست کو کریں. جو آپ کے اندر یہ صداقت موجود ہو تو آپ کے اوپر اعتبار کریں گے. پیغمبر گرامی اسلام کے لیے کیوں صادق تھے نا، سچے تھے، لہٰذا اپنے سارے امانت لا کے پیغمبر کے پاس رکھتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، ایمان نہیں لائے. لیکن ان کے اوپر کیا کیے، ان کی باتوں قیمتی سامان کو لا کر کس کے پاس رکھتے تھے؟ پیغمبر کے پاس. کیوں؟ صادق اور امین مانتے تھے کہ یہ صداقت ہیں اور ان کے پاس امانت دار ہیں، یہ شخص ہمارے لیے غلط نہیں کرے. تو اگر ہم اور آپ ان کے اخلاق کے مطابق چلیں تو ہم اور آپ کے پاس بھی ہمارا ہمسائے دوست احباب لا کے وہ امانت رکھ سکتے ہیں. ہمارے لداخ میں بہت مشہور یہ واقعہ گزرا ہے تاریخ میں، خطے لداخ میں. میں یہ کہانی آپ کو سناتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ گاؤں میں کیا ہندو، بودائی، مسلمان، ہمارے یہاں تو بودائی اور مسلمان ہے تو بودائی مسلمان سب مکس رہتے تھے. ایک دفعہ مسلمانوں اور بودائیوں میں لڑائی ہوئی. اب یہ شخص کس بودائی گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے تو کیا ہوا، وہ زندگی اسی میں کرتے تھے. تو اب شور مچنا شروع ہو گیا کہ بھائی اب گاؤں میں حملہ ہو گیا بودائیوں کا. ان کے دوستوں نے آ کے کہا کہ آپ چلے جاؤ. یہ چلے گئے، اس پہاڑی کے اونچائی سے دیکھتے رہے کہ سب سے پہلے اسی کا دوست گیا اس کے گھر میں، اس کی ساری قیمتی سامان لے کے وہاں رکھ دیے. پھر دوسرے دوست گیا، اس کے بیل وغیرہ کو لا کے وہاں رکھ دیے. تیسرا گیا، اس کے قالی وغیرہ جو قیمت دوسرے سامان تھے اٹھا کے رکھ دیے. پھر آ کے دوسروں نے ان سب میں مل کر آگ لگا دی، گھر جل گیا. اب یہ بیچارہ مسلمان جو تھا نا امید ہو گیا. جن کو میں نے عمر بھر دوست کے سامنے رکھے، انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. دیکھیں ظاہر قضیہ. اب یہ واقعہ ہو گیا، گزر گیا. 1-2 سال کے بعد یہ لوگ ڈھونڈنے آئے. کون؟ یہی بودائی لوگ ڈھونڈنے آئے اس مسلمان کو کہاں ہے. ملے تو ایک بار دفعہ ملے. ملنے کے بعد کہا کہ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم نے ایسا کیا ویسا کیا. تو ان لوگوں نے، اس نے پورا قضیہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا. ان میں سے ایک سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ تمہارا مثلا متب دوست تھا، اس نے تمہارے ساری قالین اس کے پاس ہے، تمہارے بیل مثلا فلانا بدھسٹ کے پاس ہیں، تمہارے قالین یا دوسری چیزیں جو ہیں برتن وغیرہ تمہارے تیسرے دوست کے پاس ہیں. ہم سے جو ہو پایا ہم نے تمہارے سارے مال و جائیداد کو کیا کیا، محفوظ دیا. اب جو نہیں بچا پائے وہ جل گیا. بھائی اب بھی واپس آ جاؤ، ہم تمہارے یہ سارے سامان مجھ سے لے لو. تو یہ قضیہ یہ زندگی میں گزر گیا ہے. اگر ہم اور آپ بھی اتنا با ایمان ہو، صداقت ہو، تو ہم اور آپ پر اتنا لوگ بھروسہ کہ ہم اپنے ہندو بھائی کے بھی مال کو نقصان ہونے نہ دیں، اپنے سکھ بھائی کے مال کو نقصان ہونے نہ دیں، تو لوگ اعتبار کریں. جب اعتبار کریں تو ہمارے اور آپ کی باتوں کا کوئی اس کا اثر ہوگا. اور اس کے بعد حضرت زہرا کی اور ایک خصوصیت کیا ہے؟ عصمت. عصمت سے مراد ہوتے ہیں کہ گناہ نہ کرنا. عصمت، ٹھیک ہے، پاک دامانی. ہاں انفیبلٹی ہے نا، اس کا مطلب ہے عصمت، معصومیت. معصوم ہے کیونکہ وہ لوگ کبھی گناہ نہیں کرتے. اور مینجمنٹ ہے مدیریت. کیا ہے؟ آخرت. مدیریت ایک خاتون کو یا ایک انسان کو اپنے گھر کی مینجمنٹ کرنا آنا چاہیے کہ کب کیا خرچہ کرنا چاہیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا چیزیں لانی چاہیے، کیا خرچ کرنی چاہیے. یہ مینیج ہونا بہت ضروری. اگر ہم اور آپ اس فاطمیک لائف سٹائل سے کچھ لینا چاہتے ہیں، یہ وہ سبق ہیں جو ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے حاصل کر سکتے. ایک ٹاپک پہ ہم لوگ کئی دن کلاس لے سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ ایک کیا کہتے ہیں فہرستوار شارٹ، بہت ہی مختصر میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی ہاں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے بھی اور اہل بیت کی دوسرے اہل بیت کی زندگی سے ہم اور آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں. کوئی سوال ہو میں خدمت میں ہوں، نہیں تو پھر کلاس یہیں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ کلاسز آپ سب کے لیے، آپ کے دوست احباب کے لیے مفید رہے. کوشش کیجئے ان چیزوں کو یاد کیجئے، پھر ایک بار جا کے گھر میں بھی اگلے میں جب بھی ٹائم ملے سنیے. سننے کے بعد ان کا نوٹ بنائیے. بہت بڑا سرمایہ آپ لوگوں کے ہاتھ آ جائے گا کہ چونکہ یہ صرف گائیڈنس ہے آپ کے لیے. آپ خود اس کے پیچھے چلے جائیں گے تو بہت سی چیزیں آپ خود سیکھ لیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد.
انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ بھی اپنے دوستوں کو لے آئیے، آپ بھی